ماننے والے کی کرامت کا سورۃ النمل 19ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک عورت تھی، ملکہ تھی، ہدہد کا لمبا واقعہ ہے، وہاں موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، پرندہ خط لے کر گیا اور ساتھ اس کو دھمکی بھی دی، لمبا واقعہ ہے کہ تو واپس آ جا، ہمارے تابع ہو جا، ورنہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ تیرا تاج و تخت سب ختم ہوگا۔ تو وہ مان گئی، وہ بمائے لشکر کے تابع بن کر سلیمان علیہ السلام کی جانب چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام کو پرندے نے بتلا دیا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر جو محفل میں موجود تھے ان سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کو یہاں کون لائے گا؟ ایک نے کہا، قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے وہ تخت میں یہاں لے آؤں گا، ہزاروں میل دور، اور وہ بھی یہاں بیٹھا ہے، جائے گا نہیں۔ اس نے کہا بس میں حکم دوں گا وہ تخت یہاں آ جائے گا۔ دوسرے نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کو اللہ نے علم دیا تھا، اس نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہم اینٹ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک بادشاہ عورت کا تخت جہاں وہ بیٹھتی ہے وہ سارا محل اٹھا کے لانا، لیکن یہ کرامت تھی کہ دنیا والے ایسا نہیں کر سکتے۔ آج جدید دور ہے، بڑی بڑی مشینری ہے، لیکن مشینری بھی کسی چیز کو اٹھانے کے لیے پہلے بندے لائے گی، رسوں سے باندھے گی، پھر ہزاروں میل دور لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، تو ابھی آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ تخت ان کے محل میں موجود تھا۔ یہ کرامت تھی۔ ملکہ بلقیس آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، یہ دیکھا محل، یہ تخت؟ اس نے کہا لگتا ہے، قالت کأنہ ہوا، یہ لگتا ہے میرا ہے، جیسے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ کرامت دیکھ کر، یہ حالات دیکھ کر وہ ایمان لے آئی۔ تو انبیاء کے کرام کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاتھوں یا بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ہاتھوں کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جو دنیا والے نہ کر سکے، اسے کرامت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ہزاروں کرامتیں موجود ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خود گھر کا واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر موجود تھے۔ مغرب کے بعد سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا کے پھر گھر جاؤں گا، دیر ہو گئی، مہمان آ گئے۔ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کا اکرام وغیرہ کر کے پھر گھر گئے۔ جب گھر گئے تو دیکھا مہمان موجود ہیں، حکم دے کر گئے تھے کہ مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا دو۔ مہمانوں نے کہا جب ابو بکر نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کھاتے۔ بیٹے نے کہا ابو آئے گا، ڈانٹے گا، برا بلا کہے گا، مان جاؤ کھا لو۔ انہوں نے نہیں کھانا کھایا۔ عشاء کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر گھر آئے تو مہمانوں کو پوچھا کھانا پینا، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کھایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، بیٹے کو ڈانٹا، برا بلا کہا، وہ چھپ گیا ڈر کی وجہ سے۔ جب 2-3 دفعہ آواز دی، ڈانٹا تو پھر نکلا۔ اس نے کہا ہماری غلطی نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں کھاتے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی میں نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ بیوی بچوں نے قسم اٹھائی کہ چلو پھر کوئی نہیں کھاتا، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، آؤ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ جب کھانا کھانے لگے تو لقمہ اٹھاتے تھے، نیچے سے لقمے کی جگہ دوبارہ بھر جاتی تھی۔ سب مہمانوں نے کھایا، پورے گھر والوں نے کھایا، لیکن کھانا جیسے کہ تھا ویسی طرح بھرا رہا۔ یہ ان کی کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ 2 صحابہ تھے، عباد بن بشر، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو ان کو دیر ہو گئی۔ اب رات کو جب گھر جانے لگے تو فکر میں تھے کہ اب اندھیرا ہے کیسے جائیں گے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا آگے چلے جہاں اندھیرا تھا تو دونوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں، اللہ نے دونوں لاٹھیوں کو روشن کر دیا۔ پہلے ایک لاٹھی روشن ہوئی، اس کی روشنی میں چلے، جب دونوں کا راستہ الگ ہوا، ایک اپنے گھر جانے لگا، دوسرا اپنے گھر جانے لگا، اللہ نے دوسری لاٹھی میں بھی روشنی پیدا کر دی۔
وہ اس کی روشنی میں اپنے گھر کو گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے، ایک بندے نے ان کے سامنے جھوٹ بولا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اس نے کہا تو نے میرے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے معذرت نہیں کی تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا دی کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے اندھا کر دے، وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔